کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے شروع ہونے کا سٹائل ایک جیسا ہوتا ہے؟ جیسے کہ الف لام میم سے قرآن کی 6 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، جن میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان اور سورۃ سجدہ شامل ہیں۔ ہمارے رب نے اگر اب قرآن کی تمام صورتوں میں سے صرف ان 6 صورتوں کا آغاز ایک جیسے طریقے سے کیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوگی۔ تو اس کا جواب ہمیں سورۃ ہود میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، یعنی اس کی جتنی بھی آیات ہیں ان کو ایک حکیمانہ انداز میں جوڑا گیا ہے۔ یعنی اب قرآن کی وہ صورتیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے وہ ایک کیٹیگری میں آتی ہیں، اور دوسری طرف قرآن کی وہ تمام صورتیں ہیں جو الف لام میم کے بغیر شروع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سورۃ اسراء، سبح للہ اس سے سورۃ حدید، سورۃ الحشر اور سورۃ الصف شروع ہوتی ہے، یسبح للہ اس سے سورۃ الجمعہ اور سورۃ تغابن شروع ہوتی ہے، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ سے سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ ان صورتوں کو المسبحات کہا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک ہی طریقے سے شروع ہوتی ہیں اس لیے یہ تمام ایک ہی کیٹیگری میں پائی جاتی ہیں۔ تمام صورتیں جو پھر ایک کیٹیگری میں پائی جاتی ہیں ان کے درمیان پھر ہمیں ایک ربط اور مناسبت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب قرآن پاک کو کمپیئر کر اس پہ غور و فکر کرنے کا جو علم ہے، اس کا پرانا نام علم المناسبہ تھا، اور اس میں پرانے دور کے مفسرین یہ کیا کرتے تھے کہ ایک صورت کی شروع کی آیات کو اس میں آخر میں آنے والی آیات سے کمپیئر کرتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ ان میں معنوی طور پہ کیسا ربط پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امام راضی تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ سورت کہف سورت اسراء کے بعد کیوں آئی ہے اور سورت مریم سے پہلے کیوں آتی ہے، یا اس کے علاوہ امام البیکائی تھے وہ بھی اسی طرح آیات کے آپس میں ربط کو دیکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے اپنے زمانے کے استاد نعمان علی خان کے لیکچرز میں بھی ہمیں اسی طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس علم المناسبہ کو اسکالرز مختلف طریقوں سے بیان کرتے آئے ہیں اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن جس طریقے کی ابھی ہم یہاں بات کریں وہ اپنی نوعیت کا ایک نیا طریقہ ہے، اور اس کو الجزائر کے ایک قرآنک اسکالر ڈاکٹر محمد صافی المستغانوی نے بیان کیا ہے۔ اس میتھڈ میں ہم قرآن کی آیات کو معنوی طور پر کمپیئر کرنے کے بجائے قرآن کے ٹیکسٹ کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں، یعنی اگر کسی صورت کے شروع میں ایک لفظ آ رہا ہے اور وہی لفظ ایک دوسری صورت کے شروع میں آ رہا ہے تو پھر ان دونوں صورتوں کے مابین ضرور کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم سورۃ فرقان اور سورۃ ملک کی مثال کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ فرقان کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کی تاکہ اس کو تمام جہانوں کے لیے ایک خبردار کرنے والا بنا کر بھیجے۔ اور سورۃ ملک کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ان دونوں صورتوں کے شروع میں تبارک کا لفظ آ رہا ہے۔ اب یہ جو سورۃ فرقان ہے یہ 98ویں سپارے کے آخر میں اور 19ویں سپارے کے شروع میں آتی ہے، اور جو سورۃ ملک ہے وہ 29ویں سپارے کے شروع میں آتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں تقریباً 10 سپاروں کا فرق ہے، تو ہمارے پاس ان دونوں صورتوں کو آپس میں کمپیئر کرنے کی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان دونوں صورتوں کے شروع میں تبارک کا لفظ آتا ہے۔ اب سورۃ فرقان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو سورۃ فرقان میں انذار کا رنگ غالب ہے، کیونکہ سورۃ فرقان کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرقان کو تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کفار کے اعتراضات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہ کفار کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو گیا جو اس کے ساتھ خبردار کرنے والا ہو۔ پھر اسی صورت میں آتا ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو صرف خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے لیے ایک الگ نذیر بھیج دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَأَلَهُمْ خَزَانَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کہ جو دوزخ کے خزانچی ہوں گے وہ پھر جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں تھا آیا، اور وہ جواب میں کہیں گے قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ضرور ایک ڈر سنانے والا آیا تھا۔ پھر اسی صورت میں آتا ہے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم یقیناً جان جاؤ گے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اور پھر اس صورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ کہہ دو کہ قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور میں تو صرف اس کی طرف سے ایک صاف ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں نذیر کا لفظ 4 دفعہ آتا ہے، اور اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ اس چیز کے آخر کتنے چانس ہوں گے کہ قرآن کی کوئی سی بھی 2 صورتوں کو ہم کمپیئر کریں اور اس میں کوئی ایک لفظ جیسے نذیر کا لفظ ہے یہ برابر آ رہا ہو
سوائے اس کے کہ ان دونوں صورتوں میں واقعی کوئی مناسبت پائی جا رہی ہو. یعنی یہ اتنی قطعی دلیل تو نہیں ہے، لیکن ان صورتوں کی آپس میں مناسبت کے بارے میں ہمیں یہاں سے ہنٹ ضرور مل جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ فرقان میں جھوٹے الہوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ان لوگوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز کریٹ نہیں کی، جبکہ وہ خود بنائے گئے تھے، خود پیدا کیے گئے تھے، اور وہ نہ کسی کی موت کے ذمہ دار ہیں، نہ وہ کسی کی زندگی کے ذمہ دار ہیں، اور نہ وہ کسی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام خصوصیات کو ان کے جھوٹے الہوں کے لیے نگیٹ کیا ہے، ان کے لیے نفی کیا ہے. اور دوسری طرف سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے پھر ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ ذی خلق سبع سماوات طباقا، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا اور یہ جھوٹے الہ تو خود بنائے گئے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی ایک طرف تو وہ جھوٹے الہ ہیں جو نہ کسی کی زندگی کے ذمہ دار ہیں اور نہ ہی کسی کی موت کے ذمہ دار ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے زندگی اور موت کے کنسیپٹ کو ہی کریٹ کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کی پاورز پر قادر تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زندگی اور موت کے کنسیپٹ کو شروع سے کریٹ کیا تھا. اور جہاں اللہ تعالیٰ ان جھوٹے الہوں کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ کسی کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، اور سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اسی کی طرف پھر دوبارہ زندہ کیا جانا ہے. یعنی جن جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی جھوٹے الہوں کے لیے سورۃ فرقان میں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیا سورۃ ملک میں. یعنی یہ دونوں صورتیں آپس میں ایک دوسرے کا عکس ہیں. سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، کہ یہ لوگ سرکشی کرتے ہیں، ایک بہت بڑی سرکشی پہ اتر آتے ہیں. اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کفار کے لیے فرماتے ہیں أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، یعنی جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو بھی تم کہہ دو. تو اللہ تعالیٰ ان کی نفرت کو اور زیادہ اس طرح بڑھا دیتے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کے لیے عتو کا لفظ استعمال کریں اور دوسری طرف نفور کا، اور ان دونوں الفاظ کو اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں ایک ہی آیت میں جمع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو اڑ گئے ہیں اپنی نفرت میں اور اپنی سرکشی میں. یعنی جو دو الفاظ سورۃ فرقان میں الگ الگ آیات میں آ رہے تھے، انہی دو الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک کی ایک ہی آیت میں اکٹھا کر کے اس صورت کے رب کی طرف اشارہ کیا ہے. پھر سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ اصحاب الجنہ کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، جو اصحاب الجنہ ہوں گے وہ تو قیامت کے دن ایک بہت ہی اچھے اور بہترین مقام میں ہوں گے. اصحاب الجنہ کا ذکر سورۃ فرقان میں تو آتا ہے، لیکن اس کا اپوزٹ اس صورت میں نہیں آتا. اس کا اپوزٹ پھر جا کے سورۃ ملک میں آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ دوزخ والے قیامت کے دن کہیں گے کہ اگر ہم سوچتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم اصحاب السعیر میں نہ ہوتے، آج ہم دوزخ والے نہ ہوتے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسحقا لاصحاب السعیر، اور پھر پھٹکار ہو ان دوزخ والوں پر. سورۃ ملک میں پھر اصحاب الجنہ کا ذکر نہیں آتا ہے، اصحاب الجنہ کا ذکر سورۃ فرقان میں آتا ہے. یعنی یہ دونوں پیس دونوں صورتوں میں موجود ہیں، اور ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے ہمیں بات مکمل طور پہ سمجھ آتی ہے. یعنی اصحاب الجنہ کا ذکر سورۃ فرقان میں آتا ہے، اصحاب السعیر کا ذکر نہیں آتا وہاں پر. اور اس کے بالکل برعکس سورۃ ملک میں اصحاب السعیر کا تو ذکر آتا ہے، لیکن وہاں پہ پھر ہمیں اصحاب الجنہ کا ذکر نہیں ملتا. سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن میں تم کوئی بھی فالٹ نہیں دیکھو گے، اور پھر اپنی نظروں کو دوڑا کر دیکھو گے کیا تمہیں کوئی کریک دکھ رہا ہے، آسمان میں کسی قسم کا شگاف دکھ رہا ہے. اور پھر اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سورۃ فرقان میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں سے بادل نمودار ہوگا اور فرشتے نازل ہوں گے. یعنی سورۃ ملک میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دنیا میں آسمان کو دیکھ لو، کیا تمہیں کوئی شگاف کوئی کریک کسی قسم کا نظر آتا ہے. یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ آسمان کی پرفیکشن کو بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے بالکل برعکس سورۃ فرقان میں کہہ رہے ہیں کہ جس دن آسمان مکمل طور پر پھٹ جائے گا اور اس کے اندر سے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے. یعنی یہ دونوں صورتیں کس قدر پرفیکشن سے ایک دوسرے کا عکس بیان کرتی ہیں. اس کے علاوہ ان دو صورتوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دونوں قرآن کی ان چند صورتوں میں سے ایک ہیں جن میں رحمان کا لفظ کافی دفعہ آتا ہے. سورۃ فرقان میں آتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ اس دن تمام بادشاہی تو رحمان کے لیے ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں تو کسی جاننے والے سے پوچھو. اس کے علاوہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے. اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. یعنی رحمان کا لفظ اس صورت میں 5 دفعہ آتا ہے. پھر سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير،
کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ ان کو کوئی نہیں تھامے ہوئے سوائے رحمان کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن حاض الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ وہ ایسی کون سی فوج ہے جو ان کی رحمان کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہ کہہ دو کہ وہی رحمان ہے، اسی کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی اس صورت میں بھی جو رحمان کا لفظ ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہو رہی ہے کہ ان دو صورتوں میں رحمان کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو رحمان کے بارے میں جس ڈاؤٹ کا اظہار کفار صورت فرقان میں کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رحمان کون ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ صورت ملک میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں قل هو الرحمن، کہ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں اور اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں صورتیں اس لحاظ سے بھی ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں میں ایک ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ قطعی طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کتنا گہرا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ صورت فرقان میں فرماتے ہیں ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ لوگ سنتے ہیں یا پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور پھر سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ اصحاب السعیر کی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے کیے پر پشیمان ہو رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے ہوتے اور ہم سمجھتے ہوتے تو آج ہم اصحاب السعیر میں نہ ہوتے۔ یعنی سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ایک تو یہ لوگ سنتے نہیں ہیں اور دوسرا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں کرتے، اور وہی دو الفاظ پھر قیامت کے دن یہ مجرمین کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم سنتے ہوتے اور کاش ہم سمجھتے ہوتے تو پھر آج ہم اصحاب السعیر میں نہ ہوتے۔ یعنی ایک بڑے زبردست طریقے سے یہ دونوں صورتیں آپس میں فٹ ہوتی ہیں۔ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ مجرمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب یہ لوگ جہنم کو دور سے دیکھیں گے تو وہ انہیں جوش مارتی ہوئی دکھائی دے گی اور وہ زور زور سے دھاڑے مارتی ہوئی انہیں سنائی دے گی۔ اس آیت میں جو زفیر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ والی آواز ہے جو سانس کو باہر ہی نکالتے ہوئے آتی ہے، اور اس آواز کا عکس کیا ہوگا؟ اس آواز کا عکس وہ والی آواز ہوگی جو سانس کو اندر کھینچتے ہوئے آتی ہے، اور اس آواز کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وهي تفور، کہ جب وہ مجرمین اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس کو سنیں گے کہ وہ جوش ماری ہوگی اور وہ اسی طرح دھاڑے ماری ہوگی۔ اور یہاں جو شہیق کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ والی آواز ہے جو سانس کو اندر کھینچتے ہوئے آتی ہے۔ یعنی ایک صورت میں اس آواز کا ذکر ہے جو سانس کو باہر نکالتے ہوئے آ رہی ہے یعنی زفیر، اور دوسری طرف اس آواز کا ذکر ہے جو سانس کو اندر کھینچتے ہوئے آ رہی ہے یعنی شہیق۔ اور یہ دونوں چیزیں آپس میں کیسے ریلیٹڈ ہیں یہ ہمیں سورۃ ہود سے معلوم ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، مجرمین کے لیے جہنم میں زفیر و شہیق کی آوازیں ہوں گی، یعنی زفیر سانس باہر نکالنے کی آواز اور شہیق سانس کو اندر کھینچنے کی آواز۔ اور اس آیت سے پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں پیس آپس میں اکٹھے آتے ہیں، اور اس میں سے زفیر کا لفظ سورۃ فرقان میں موجود ہے اور سورۃ ملک میں اس کا اپوزٹ ورڈ شہیق کا لفظ موجود ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں پھر واقعی ایک ہی کیٹیگری کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو الفاظ کا چناؤ ہے، جس قسم کے الفاظ سورۃ ملک میں آتے ہیں بالکل اسی قسم کے الفاظ تھوڑے سے گرامیٹیکل چینج کے ساتھ سورۃ فرقان میں بھی آتے ہیں۔ جیسے سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اس کے برعکس سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی غفور کا لفظ دونوں صورتوں میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں فرماتے ہیں وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور اس کے برعکس سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، یعنی خبیر کا لفظ پھر دونوں صورتوں میں آیا۔ سورۃ ملک میں فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور سورۃ فرقان میں آتا ہے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ ملک میں آتا ہے انہ بکل شیء بصیر، کہ وہ ہر چیز پر بصارت رکھتا ہے، اور سورۃ فرقان میں آتا ہے وکان ربک بصیرا، یعنی غفور کا لفظ دونوں صورتوں میں آیا، خبیر کا لفظ دونوں صورتوں میں آیا، قدیر کا لفظ دونوں صورتوں میں آیا، یہاں تک کہ جو بصیر کا لفظ ہے وہ بھی ہمیں دونوں صورتوں میں دیکھنے کو ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں وکفیٰ بربک ہادیا ونصیرا، کہ آپ کا رب کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ آپ کو ہدایت دے دے اور وہ آپ کی مدد کرے۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کفار سے کوشچن کرتے ہوئے سورۃ ملک میں پوچھتے ہیں امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ رحمان کے علاوہ وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی ایسی فوج ہے جو تمہاری مدد کرے گی۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے مدد کرے گا، اور دوسری طرف کفار سے کوشچن کر رہے ہیں کہ رحمان کے علاوہ تم لوگوں کی مدد کون کرے گا۔ یعنی یہ بھی ایک کنٹراسٹ ان دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں پچھلی قوموں کا ذکر ایک ہی آیت میں کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کہ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا تو پھر کیسی رہی میری پکڑ۔ اور اس کے برعکس سورۃ فرقان میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کی ہمیں ڈیٹیل دی کہ وہ کون لوگ تھے جو پہلے گزرے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا
اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمیرا، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی کو اس کا بوجھ اٹھانے والا بنایا تھا، اور ان دونوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ہلاک کر دیا جس طرح ہلاک کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قوم نوح کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور قوم نوح جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح ڈبو دیا اور ہلاک کر دیا۔ اور پھر وَعَادَ وَثَمُودَ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ پھر عاد کا ذکر کر رہے ہیں، ثمود کا ذکر کر رہے ہیں، اصحاب الرس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان آنے والی بے شمار دوسری قوموں کا ذکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے اسی طرح جھٹلایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قریش کو وارننگ دیتے ہوئے سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، اور یہ لوگ یقیناً اس بستی کے اوپر سے گزرتے ہیں جس کے اوپر ایک بہت بری بارش ہوئی تھی، کیا یہ اس کے انجام کو نہیں دیکھتے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ تو دوبارہ زندہ ہو جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قریش فلسطین کی طرف اور شام کی طرف جب سفر کرتے تھے تو وہ قوم لوط کی بستیوں پہ سے گزرا کرتے تھے، اور وہ ان کے واقعات اور حالات سے اچھی طرح واقف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ہلاک کیا تھا، اس کے باوجود وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے ریمینز پڑے ہوئے ہیں زمین پر، اس کے باوجود وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے دوبارہ فرماتے ہیں ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کہ کیا یہ لوگ اس بارے میں پرامن ہے کہ جو آسمان میں ہے وہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہو کہ باقیات وغیرہ کو دیکھ کے ابھی بھی سبق حاصل کر لو، لیکن اگر نہیں کرے تو اسی طرح کی بارش تمہارے اوپر بھی کی جائے گی، اور پھر تمہیں صحیح طرح پتہ لگے گا کہ کیا انجام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کا۔ یعنی سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ قریش کے اوپر آنے والے پاسبل عذاب کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم اگر باز نہیں آئے تو قوم لوط کی طرح کا عذاب تمہارے اوپر بھی آ جائے گا، پھر تمہیں صحیح طرح پتہ لگے گا کہ کس طرح کا انجام ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ اور یہ بالکل اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو پھر کافروں کو کون بچائے گا ایک دردناک عذاب سے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہوتا جائے تو کون تمہیں صاف پانی میٹھا پانی لا کر دے گا؟ یعنی ایک ہی اسلوب دونوں صورتوں میں آ رہا ہے، ارأیتا اور قل ارأیتم، قل ارأیتم، یہ بھی ایک چیز ان دونوں صورتوں میں ہمیں کامن دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جب مومنین کا ذکر کرتے ہیں سورۃ ملک میں تو فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ کیا بھلا وہ شخص بہتر ہے جو منہ کے بھل گھسیٹتا ہوا چلتا ہو یا وہ شخص جو سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہو؟ اور اس کے برعکس سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ جب عباد الرحمن کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں مومنین کے چلنے کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک صورت میں معنوی طور پر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان پر ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ گویا وہ سیدھا کھڑے ہو کر چلتے ہوں، اور اس کے برعکس جو صورت فرقان تھی وہاں اللہ تعالیٰ اصل میں جو مومنین کے چلنے کا انداز ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو یہ بھی ان دونوں صورتوں میں ایک کوریلیشن پایا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کی اتنی ساری آیات کو کمپیئر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان دونوں صورتوں کے مضمون میں مشابہت پائی جاتی ہے، ان دونوں صورتوں میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں کس طرح ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ یعنی جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ جن صورتوں کے شروع میں ایک جیسے لفظ آتے ہیں وہ دونوں صورتیں آپس میں گہرا ربط رکھتی ہیں، تو وہی چیز ابھی ہم نے ان دونوں صورتوں کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھی۔ یعنی اب جا کے پھر ہمیں سورۃ ہود کی اس آیت کا مطلب سمجھ آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے خدائے حکیم و خبیر کی جانب سے۔